نمل: میں چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں پہلی دفعہ خود کو میری جگہ رکھ کر دیکھو، ایک ایک لفظ چبا کر کہہ رہا تھا۔ اب جب اپنی بہن کو بچانے کے لیے تم یہ کاغذ پر کر کے ایک جرم کرو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ انسان کو اپنے خاندان کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر تم جانو گے کہ تم ہیرو نہیں ہو، نہ میں ویلن ہوں، بلکہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں۔ زخمی سا مسکرایا: آج ہم برابر ہو جائیں گے سعدی، کیونکہ جو کرنا ہوتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ سعدی بھی آگے کو ہوا۔ گارڈز فوراً چوکس ہوئے، مگر اب وہ ہاشم پہ حملہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا تھا: میں اور تم برابر نہیں ہیں، کیونکہ میں کاغذ پر دھکیلے ان کو پر نہیں کروں گا اور بے غیرت بننا پسند کروں گا۔ اپنی بہن کا خیال نہیں ہے؟ اس نے گویا ملامت کی۔ سعدی پیچھے ہوا، مسکرایا: میری بہن تم سے نہیں ملنے آئے گی۔ یہ آڈیو جعلی نہیں ہے، یہ اصلی تھی۔ میرا ڈرائیور اب تک نکل چکا ہوگا۔ تمہاری بہن واقعی آ رہی ہے۔ مجھے پتہ ہے یہ آڈیو اصلی ہے، مگر میری بہن نہیں آئے گی۔ چبا چبا کر الفاظ ادا کیے۔ ہاشم نے تعصب سے سر جھٹکا: مجھے اس لڑکی پہ ترس آ رہا ہے۔ تم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے۔ خیر، تم سوچ لو، ہمارے پاس پوری رات ہے۔ گردن کی خراش کو مسلتے ہوئے وہ سکون سے بولا، اور دور کھڑی میری کو لگا۔ سعدی پھر سے اس پہ جھپٹنے لگا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ ابھی تمہیں کال کرے گی اور کہے گی کہ تم گاڑی نہ بھیجو۔ تمہارے ڈرائیور کو خالی ہاتھ آنا پڑے گا، کیونکہ فارس قاضی کی بہن کے ریسٹورانٹ سے تم ایک لڑکی کو زبردستی تو لے جا نہیں سکتے۔ اس کا اعتماد واپس آ رہا تھا۔ ہاشم کو پہلی دفعہ اچنبھا ہوا۔ وہ کیا مس کر رہا تھا؟ تم نے شاید غور سے سنا نہیں۔ تمہاری بہن میری بات رد نہیں کر سکتی۔ وہ جیب میں اس کا موبائل بجا۔ وہ ایک دم رکا۔ سعدی کی زخمی مسکراہٹ پھر سے نمودار ہوئی۔ اٹھاؤ ہاشم کردار اور اسپیکر آن رکھو، کیونکہ میری بہن ابھی تم پہ گرائے گی اور میں وہ سننا چاہوں گا۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، مگر اپنا شوق پورا کر لو۔ وہ اسی پروفر سے اٹھا اور گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ اس کا ہر اشارہ پہچانتے تھے۔ اس سے سعدی کو اندازہ ہوا کہ وہ اس قید خانے میں لایا جانے والا پہلا قیدی نہیں تھا۔ یہ کوئی ویئر ہاؤس تھا جو سیف ہاؤس کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ گارڈز اسے واپس اس کے کمرے میں لے آئے، لکڑی کا دروازہ کھلا رہنے دیا اور شیشے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ سعدی بیٹھا نہیں، دروازے کے ساتھ کھڑا رہا۔ دیوار میں لگا انٹرکام کی طرح کا اسپیکر اس گارڈ نے چلا دیا۔ اسے نہیں معلوم کہ ہاشم نے اسے اپنے سیل میں کس طرح جوڑ رکھا تھا، مگر اتنا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس اسپیکر سے اس کو ان کی گفتگو سنائی دے سکتی تھی، مگر سعدی کی آواز نہیں جا سکتی تھی۔ ہاشم کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ جب دروازہ بند ہو چکا اور اس نے اپنے قیدی کو شیشے کے دروازے پہ ہاتھ جمائے خود کو دیکھتے پایا تو کال اٹھا لی۔ ہیلو حنین، خوشگوار لہجے میں بولا۔ نظریں شیشے کے پار سعدی پہ جمی تھیں۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ گہری سانس۔ حنین، ہاشم نے پھر پکارا۔ آپ نے ڈرائیور بھیج دیا؟ اسپاٹ انداز تھا۔ ہاں، اچنبھے سے بولا۔ بھیجنے والا ہوں۔ تم تیار ہو؟ تنزیہ نظر سے سعدی کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا۔ پھر خاموشی۔ نہیں، میں نہیں آ رہی۔ ڈرائیور واپس کر لیں۔ سعدی کی اٹھتی گردن مزید اٹھ گئی۔ ہاشم پہ جمی چبھتی نظروں میں ملامت در آئی۔ ہاشم کردار کو ایک دم گردن کی خراش میں شدید درد ہوا۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کیا مطلب؟ تم نے ابھی کہا تم… مجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا، اور اب میں کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں آ رہی، سو نہیں آ رہی، بات ختم۔ شیشے پہ دونوں ہاتھ رکھے سعدی نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس اندر اتاری۔ کیا مطلب؟ تم سے ضروری بات کرنی تھی میں نے حنین۔ ہاشم کا گلا دب رہا تھا۔ میز پہ رکھے کاغذ دیکھتے اس نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ ہارون کو کیا جواب دے گا؟ رات کو گھر آئیے گا، ماموں کے سامنے کر لیجیے گا جو بات بھی ہو۔ آخر آپ ماموں کے کزن ہیں، اتنا تو حق ہے نا آپ کا؟ وہ سرد مہری مگر گیلی سی آواز میں کہہ رہی تھی۔
اور پلیز مجھے ہر وقت کال مت کریں، میں آپ سے رشتہ دار سمجھ کر بات کر لیتی ہوں، تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھایا کریں۔ ہاشم نے تعجب سے ہو کر دروازے کو دیکھا۔ سعدی اسی طرح وہاں کھڑا تھا۔ ہاشم کے ماتھے پہ ٹھنڈا پسینہ آ گیا، ایک دم سے غلط ہو رہا تھا۔ تمہیں 10 منٹ میں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو تم بالکل ٹھیک تھی۔ کسی نے منع کیا ہے مجھ سے ملنے کے لیے آنے کو؟ وہ ذرا غصے سے بولا۔ شیشے پہ ہاتھ رکھے کھڑے سعدی کی نظریں ہاشم کا چہرہ احساس توہین سے سرخ پڑنے لگا۔ ہاں کیا ہے منع؟ میرے بھائی نے منع کیا۔ ہاشم کا سانس رک گیا، وہ بالکل پلک جھپکتے بنا سعدی کو دیکھے گیا۔ سعدی، تمہاری سعدی سے بیعت ہوئی ہے؟ وہ اگلی 10 زندگیوں میں بھی اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا تھا۔ سعدی تو سارا وقت اس کے سامنے بیٹھا رہا تھا۔ تو پھر ہاں ہوئی ہے میری سعدی بھائی سے بات۔ اب پلیز مجھے ڈسٹرب مت کریں، اور ٹھک سے فون بند ہو گیا۔ شیشے کے دروازے کے پار کھڑا سعدی آنکھوں میں چبھن بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم تیزی سے آگے آیا، کوڈ دبا کر دروازہ کھولا اور اسے گریبان سے پکڑ کر سامنے کیا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ ہاں؟ تعجب اور غصے سے وہ چلایا تھا۔ 10 منٹ میں کیا بدل دیا ہے تم نے؟ اس گالی نے میرے منہ پہ فون بند کر دیا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پھر جب تم لوگ قرآن پڑھو تو پناہ مانگا کرو دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ سعدی تیز تیز سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ ہاشم نے اس کو گریبان سے جھٹکا دے کر چھوڑا اور انہیں بے یقین نظروں سے دیکھتا پیچھے ہوا۔ بے شک وہ واپس بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے گہرے تھکے سانس لے کر خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ بے شک اس شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پہ جو ایمان لائے، اپنی پیشانی ہتھیلیوں پہ گرائے، وہ چہرہ جھکائے آنکھیں بند کیے پڑھ رہا تھا، اور جو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ ہاشم انہی بے یقین آنکھوں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹ رہا تھا۔ بے شک شیطان کا زور انہی لوگوں پہ چلتا ہے جو اس سے دوستی کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل۔ اس کی آواز دھیمی ہو رہی تھی۔ ہاشم تر پیشانی اور حیرت زدہ آنکھیں لیے دروازے تک پیچھے گیا۔ آج کے بعد جب تم میری بہن کو میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے اگلی دفعہ مجھے دھمکانے آنا تو کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا، وہ بلند آواز سے کہہ کر گویا اسے چیلنج کر رہا تھا۔ تمہاری بہن، فارس، سب اس کی سزا کاٹو گے، تم انتظار کرو۔ چوکھٹ تک رکا اور زور سے کرایا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور گردن کی خراش دہک رہی تھی۔ آستین سے پیشانی رگڑی اور مڑ کر باہر نکلتا گیا۔ سعدی ابھی تک زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا، مگر اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ سنائی نہ دیتی۔ پورے زندان خانے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر میری اس کے پاس آئی، اسے پانی پلا کر دیا۔ تم نے کیا کیا سعدی؟ سعدی نے نچڑا ہوا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم نہیں سمجھو گی۔ میری کی آنکھوں میں تاسف در آیا۔ جب تم 7 سال پہلے قصر کردار آئے تھے تو تمہارے آگے دروازہ میں نے کھولا تھا، اگر نہ کھولتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ سعدی کچھ کہے بنا پانی کے گھونٹ بھرنے لگا۔ سعدی اور اس کے زندان خانے کو وہیں چھوڑ کر ہم چند منٹ پیچھے واپس اسلام آباد کے اس ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں جہاں اوپری کمرے میں حنین بیٹھی رجسٹر پہ پھول بوٹے بنا رہی تھی۔ وہ آیت ہنوز لکھی موجود تھی، مگر حنین کو جب کچھ خاص سمجھ نہ آیا تو غور و فکر کرنا ترک کر دیا۔ تبھی زمر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ موبائل کمپنی نے بالآخر سگنل رپورٹ بھیج ہی دی۔ وہ اندر سے کاغذ نکالتے ہوئے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ حنین نے چونک کر اسے دیکھا۔ مگر بھائی کا موبائل سگنل آخری دفعہ ہماری کالونی میں آن ہوا تھا، یہ بتایا تو تھا پولیس نے۔ ہاں، مگر اس کا واٹس ایپ اگلے دن بھی آن ہوا تھا، 22 مئی کو۔ پولیس نے یہ نہیں بتایا، اس لیے میں نے کمپنی سے رابطہ کیا۔ سست روی سے صحیح کام انہوں نے کر دیا، تم تو کر کے دینے میں تیار نہیں تھی۔ وہ طنز نہیں تھا، بس سادگی سے کہا اور صفحے کھول کر چہرے کے سامنے کیے۔ حنین نے خفگی سے کچھ کہنا چاہا، پھر سر جھٹک کے اس کے قریب آئی اور کاغذ پہ دیکھا۔ پھر دونوں نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ یہ علاقہ، یہ تو وہی ہے پھوپھو جہاں ہم اب رہتے ہیں اور جہاں کاردارز رہتے ہیں۔
زمر سوچتے ہوئے پڑھتی جا رہی تھی۔ حنین الجھ کر رہ گئی۔ سعدی کو آخری کال ہاشم کی طرف سے کی گئی ہے، دیکھو یہ پولیس کی رپورٹ میں نہیں تھا، وہ دکھا رہی تھی۔ اس رات ہم سب ہی بھائی کو کال کر رہے تھے، مگر ہاشم کے کال کے وقت فون قصر کاردار یا ہماری انیکسی کے آس پاس 3 کلومیٹر کے علاقے میں تھا۔ دوبارہ 2 بجے کے بعد آن ہوا، تقریباً رات کے 3 بجے، تب بھی وہ اسی علاقے میں تھا۔ اس کا واٹس ایپ بھی تبھی آن ہوا ہوگا۔ کاغذ رکھ کر وہ سنجیدگی سے حنین کو دیکھنے لگی۔ سعدی کی 2 چیزیں کھوئی تھیں، کی چین اور موبائل۔ کی چین ممکنہ طور پہ اس گواہ لڑکی کے پاس تھا، مگر سیل فون کس کے پاس تھا اور وہ اسے اس علاقے میں کیوں لے کر گیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ صرف یہ ایک گواہ نہ ہو، بلکہ قصر کاردار میں سے بھی کوئی گواہ ہو۔ چند لمحے سوچا، نوشیروان اس دن سے متضاد باتیں کر رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی وہاں موجود ہو۔ ظاہر ہے وہ سعدی کا دوست ہے، وہ نہیں، وہ بھائی کا دوست نہیں ہے۔ وہ ایک دم بولی۔ زمر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر سب جانتے ہیں کہ وہ دونوں دوست ہیں۔ میں باقی سب سے زیادہ جانتی ہوں بھائی کے بارے میں نے سگنل ڈھونڈنے میں مدد نہیں دی، مگر پچھلے 4 سال سے جب نہ فارس قاضی ادھر تھا نہ زمر یوسف، تب حنین ہی تھی جو سعدی کے ساتھ تھی، اس لیے وہ دوست نہیں تھے، قطعیت سے بتایا۔ اور یہ بھی طنز نہ تھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ وجہ، کسی لڑکی کو شیرو تنگ کرتا تھا، اس لڑکی نے اسے اپنے منگیتر سے پٹوایا۔ بھائی نے سامنے موجود ہونے کے باوجود شیرو کی مدد نہیں کی، آرام سے بیٹھا رہا۔ اس پہ وہ بھائی سے خفا ہو گیا، مگر سعدی نے کوئی مدد کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں۔ پھر بعد میں وہ ڈرگس لیتا تو بھائی نے اس کی شکایت اس کی ممی کو لگائی، پھر میں نے اس کے اغوا کا پول کھولا۔ شیرو بھائی کو تب سے ہماری جانی دشمن بن گیا ہے۔ تم نے پہلے نہیں بتایا، آپ نے پوچھا ہی نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ شیرو سعدی کو گولی مار سکتا ہے؟ ارے نہیں، اس سے تو اغوا بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا، گولی کہاں مار سکتا ہے کسی کو؟ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ وہ دوسرا گواہ ہو سکتا ہے، مگر بھائی سے بغض کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خاموش ہو۔ جو بھی ہے تو مجھے شام میں وہ پین چارج کر کے دو گی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ اہم ہو۔ پھر واپس گھوم کر دوبارہ اسے کاغذ دیکھنے لگی، آنکھوں میں ستائش تھی۔ یہ موبائل سگنل بھی کیا چیز ہے حنین؟ نظر بھی نہیں آتا، مگر اتنا مضبوط ہے کہ ختم ہو جانے کے بعد بھی اپنا نشان نہیں کھوتا۔ حنین نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ ابھی نگاہوں سے اس آیت کو دیکھنے لگی، تبھی موبائل بجا۔ اس نے بیزاری سے دیکھا، ہاشم کا پیغام تھا، اسے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ وہ ٹائپ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ گردن موڑ کر دیکھا، زمر فون پہ کسی وکیل سے بات کرتی اٹھ کر جا رہی تھی۔ وہ چلی گئی تو حنین نے پیغام ریکارڈ کر کے اسے بھیجا۔ ملنا ہی تھا تو آدھے گھنٹے کے لیے وہ مل لے گی اور حلیمہ والی بات بھی کلیئر کر لے گی، اور پھر سے رجسٹر کے کنارے پھول بنانے لگی۔ وہ آیت ابھی تک صفحے پہ جگمگا رہی تھی۔ وَأُوحِیَ رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ، شہد میں شفا ہے، مگر دل کی بیماری کی شفا شہد میں کیسے ہے؟ اس آیت میں ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، مگر کون سی نشانی؟ وہ سوچتی جا رہی تھی۔ ذہن میں زمر کے کہے الفاظ گونج رہے تھے۔ یہ موبائل سگنل بھی کیا چیز ہے حنین؟ شہد کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اصل، اس نے ذہن سے اس آواز کو جھٹکتے ہوئے آیت پہ توجہ دی۔ ہو سکتا ہے اصل کا کوئی اور مطلب بھی ہو۔ کہتے ساتھ اس نے اصل کا لفظ آیت میں ڈھونڈنا چاہا۔ یہ موبائل سگنل بھی کیا چیز ہے؟ مگر ایک منٹ وہ الجھی۔ اصل کا لفظ تو آیت میں تھا ہی نہیں، آیت میں شہد کا لفظ تو تھا ہی نہیں، وہاں تو صرف مشروب شراب لکھا تھا، پھر وہ شہد کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ یہ موبائل سگنل بھی؟ وہ صفحہ اپنے قریب لائی، آنکھوں کے بالکل قریب، پلکیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ وہ غلط شے کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ آیت اصل نہیں تھی، وہ آیت نحل تھی۔ موضوع شہد نہیں تھا، موضوع شہد کی مکھی تھا، ہنی بی۔ زمر ساتھ آ کر بیٹھی اور اپنا کام کرنے لگی۔ حنین اسی طرح صفحے کو دیکھ رہی تھی۔
ساتھی بھائی بھی مجھ سے ایک دفعہ پوچھ رہے تھے، یہ موبائل سگنل بھی کیا عجیب چیز ہے حنین؟ وہ متحیر سی منہ میں بڑبڑائی، موبائل سگنل؟ سوری، زبیر نے اسے سوالیہ دیکھا۔ اسے لگا حنا نے اسے پکارا ہے، مگر حنین اس وقت کسی اور دنیا میں تھی، اس نے نہیں سنا۔